ایک اور فیملی ڈسپیوٹ، ایک اور قتل۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ حیران کر دینے والی خبر ابھی موصول ہوئی بانڈی پورہ کے حاجن علاقے سے، جہاں پر دو فیملیز کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، کسی بات پر تنازع چل رہا تھا، جس کی زد میں آ جاتا ہے 38 سالہ شخص غلام محی الدین پرے۔ یہ جو شخص ہے ناظرین محترم، فیملیز کے درمیان کوئی ایسا تنازع تھا جس پر بات ہو رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے مسئلہ اتنا آگے بڑھا کہ یہ کہنا ہے سورسز کا کہ ایک جو چچا زاد بھائی تھے دونوں، اس نے ایک شخص کا قتل کیا اور اس شخص کا نام ہے غلام محی الدین پرے، حاجن بانڈی پورہ سے۔ یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے وہ شخص شدید طور پر زخمی ہوا اور اسے اسی حالت میں سکم سورا پہنچا دیا گیا تھا۔ پوری رات وہ وہاں پر ایڈمٹ تھا اور پھر یہ اس کو بچانے کے لیے کئی سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے سکم سورا میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں بچ سکے اور اس کی موت ہوئی۔ پوری رات سکمز میں زندگی اور موت کے درمیان وہ مقابلہ کر رہا تھا، بالآخر غلام محی الدین پرے نہیں رہے۔ اور یہ وہی ناظرین محترم تنازع ہے، فیملی ڈسپیوٹ ہے، جس کے حوالے سے میرے خیال سے اس سے قبل بھی ہم نے ایسی خبریں پہنچی اور آپ تک سنی بھی اور آپ تک پہنچائی بھی۔ یہ ایک نیا اس طرح کا فیملی ڈسپیوٹ ہے جہاں پر جو ایلیگیشنز ہیں وہ اس کے چچا زاد بھائی پر ہے، دونوں کزنز تھے اور ہیٹڈ آرگیومنٹ کے بعد دونوں ہاتھا پائی پہ اترے اور اس کے بعد کہنا یہ ہے سورسز کا کہ اس کی زد میں آ گیا غلام محی الدین پرے، شدید طور پر زخمی ہوا اور اس کو اسی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طرح سے اس کی جان کو بچایا جا سکے، لیکن نہیں بچ سکے اور بالآخر اس کی موت ہوئی۔ اس معاملے میں جو نزدیکی پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن حاجن، ہم نے وہاں پر فون کیا، ہم نے وہاں پر ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے میں جس پر ایلیگیشنز تھی، ایکیوز جو ہے اس معاملے میں، اس کو فی الحال گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید انویسٹیگیشن اس حوالے سے چل رہی ہے، FIR بھی درج ہوا ہے۔ مزید انویسٹیگیشن میں کیا کچھ سامنے آئے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ کیوں تنازع ابھرا، کیا تنازع تھا، وہ ایک سوال نشان ہے۔ یہ بالآخر آگے آنے والے وقت میں پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی نوٹس میں یہ بات ضرور لانا چاہیں گے کہ اس سے قبل یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے۔ یہ خیال پہلے ہم اپنے ذہنوں سے نکالیں، یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے سنا تھا کہ اللیجڈلی دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی پٹن میں، ایک کو شدید طور پر زخمی کیا گیا، اسی طرح سے سوپور میں بھائی کا قتل کیا گیا اور گاندربل علاقے میں ایسا ہی لینڈ ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا جس کی زد میں ایک 65 سالہ بزرگ شخص آیا اور اس کی موت ہوئی، جس کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی تھی، لیکن راستے میں ہی وہ شخص دم توڑ بیٹھے اور یہی معاملات پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہم لگاتار اس حوالے سے یہ خبریں سن رہے ہیں۔ فیملی ڈسپیوٹس میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو پھر ہاتھا پائی کے بعد موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے۔ اور ایسی کئی ساری خبریں جو اس سے پہلے بھی ہم نے سنی۔ کچھ دن قبل ناظرین محترم اگر آپ کو یاد ہو، گاندربل علاقے سے ہی جس کا ہم نے ابھی ذکر چھیڑا، وہاں پر لینڈ ڈسپیوٹ تھا، دو فیملیز کے درمیان تنازع چل رہا تھا اور وہاں بھی بات ہاتھا پائی تک پہنچی، جس کی زد میں ایک بزرگ شخص آئے اور اس کی موت ہوئی۔ اور ایسا ہی ایک اور معاملہ سوپور علاقے سے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ فیملیز کے درمیان تنازع چل رہا تھا، فیملی میں ہی تنازع چل رہا تھا اور بھائی کا قتل ہوا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے زد میں ایک بھائی آتا ہے اور وہ شدید طور پر زخمی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ خبریں، ان سے ایک انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور پھر سے وہی سوال ابھرتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رحم دلی کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ وہ باقیوں پر مہربان ہو، باقیوں پر رحم کریں، جس طرح سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو وہی اوصاف کچھ انسانوں میں بھی ہے، لیکن وہ اوصاف
جو ایک انسان میں ہونے چاہیے، جس کا وہ مظاہرہ کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر جہاں پر بات ایسی چھیڑ جاتی ہے، جہاں پر ایک انسان غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اس کو کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کا وہ مظاہرہ کرتا نہیں، اور بات پھر یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ شاید سلجھ جائے، لیکن جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ واپس تو نہیں آتا، اور شاید غلطی کا پچھتاوا بھی ہو with the passage of time، لیکن جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔